قال اللہ تبارک و تعالی ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ معزز حاضرین، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس کی توفیق سے ہم نے نماز تراویح ادا کی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ میری اور آپ کی عبادات کو قبول فرمائے۔ معزز حاضرین، آج کے درس میں مجھے اور آپ کو جس عنوان پہ گفتگو کرنا ہے وہ عنوان ہے زنا۔ یہ عنوان جسے ہم نے بار بار سنا ہے، میرے اور آپ کے لیے عنوان کوئی معمولی عنوان ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کی نظر میں، اللہ رسول کی نظر میں یہ عنوان بڑا بھیانک ہے۔ ایک عورت کے مرد کے پاس آنے اور ایک مرد کا عورت کے پاس جانے کے دو راستے ہوا کرتے ہیں۔ ایک راستہ صحیح ہے اور ایک راستہ غلط ہے۔ صحیح راستہ کون سا ہے؟ جی، نکاح۔ غلط راستہ زنا۔ یہ زنا جسے ہم سن رہے ہیں، اللہ کی قسم کبیرہ گناہوں میں سے گناہ، گرچہ ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں، محلوں میں باقاعدہ زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ نوجوان نسل زنا کے بازار میں جل رہی ہے۔ کتنے گھر ٹوٹ رہے ہیں، کتنے بہن بیٹیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، اور کتنی عفتیں تار تار ہو رہی ہیں، کتنے رشتے بکھیر رہے ہیں، کتنے طلاقیں ہو رہی ہیں، کتنے خلع ہو رہے ہیں، اور کتنے گھروں میں آگ لگ رہی ہے۔ اس کے باوجود ہم اسے معمولی سمجھے، یہ ہماری حماقت۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اے میرے بندو، زنا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ بڑا ہی برا کام اور بڑا ہی برا راستہ ہے۔ کام بھی برا اور راستہ بھی برا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے۔ لیکن کتنے ہیں اس کو گناہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن میں اور آپ قرآن کا مطالعہ کریں، اسلام کا مطالعہ کریں۔ اسلام نے الگ الگ انداز سے نکاح کے ایسے ناپاک سزاؤں کو مقرر کیا ہے، اس سزا کو دیکھتے ہیں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کوئی انسان، مرد ہو یا عورت، زنا کرنے کی جرات نہ کرے۔ ایسی سزائیں اسلام نے مقرر فرمائی۔ آج بھی دیکھیے اسلامی ممالک میں سزائیں مقرر آباد ہیں، جس کی وجہ سے وہاں زنا کم ہے۔ اور ہمارے شہروں کا مطالعہ کیجئے نا، پہاڑوں کے پیچھے دیکھیے کیا ہو رہا ہے، بگیچوں میں کیا ہو رہا ہے، جھوپڑیوں میں کیا ہو رہا ہے، کاروں میں کیا ہو رہا ہے، راستوں میں، چوراہوں پہ، اندھیروں میں کیا ہو رہا ہے، موبائلوں میں کیا ہو رہا ہے۔ نوجوانوں، مرد عورت کا ایک ساتھ سونے کا نام ہی زنا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا العینان تزنیان، یہ آنکھ بھی زنا کرتی، یہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، یہ پیر بھی زنا کرتے ہیں۔ تم کس سائیڈ پہ جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، ایمان کا کس انداز سے سودا کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آنکھوں کا زنا یہ ہے غلط چیز کی طرف دیکھنا، جسے اسلام نے منع فرمایا۔ ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ تمہاری انگلیاں جو موبائل کی اسکرین پہ چل رہی ہے نا، اللہ جانتا ہے کس ویب سائٹ پہ چل رہی ہے۔ یہ ہاتھوں کا زنا، یہ کان کا زنا۔ بات کرو جی، گھنٹے گھنٹے بات، آوارہ لڑکیوں سے بات کرو گھنٹے گھنٹے، رات کے 12، 1، 2، 3، 4 صبح تک بات کرو، مزے لو، خوب مزے لو۔ نوجوانوں، اللہ کی قسم کھا کے اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، مزے کے لیے زنا نہ کرو، مزے ختم ہو جائیں گے، گناہ کے داغ باقی رہ جائیں۔ اسے کون سمجھے گا؟ اسی لیے اسلام نے زنا کے ہر دروازے پہ روک لگائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ فإن لك نظرۃ الاولى وليست لك نظرۃ الثانیہ۔ علی، کسی اجنبی پہ ایک نظر پڑ گئی نا، نظر ہٹا لینا۔ پہلی نظر، جی پہلی نظر۔ ایک نوجوان آ کو بولا مولوی صاحب پہلی نظر جائز ہے نا، میں ایک 15 منٹ گھور کو دیکھ لے بعد آنکھیں بند کر لیں دے گا۔ ایسے بھی نالائق قسم کے نوجوان جو ہمیں الٹی پٹی بڑھاتے۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے ہر وہ راستہ جو زنا کی طرف جاتا ہے بند کر دیا جناب، بند کر دیا۔
آج تم کہتے ہو نا میری سالی ہے میری گاڑی پہ بیٹھ کے چلی، بیوی ہے اپنے شوہر کی گاڑی پہ اپنی بہن کو بٹاتی ہے، غیرت مر گئی ہے۔ بھائی ہے اپنی بھائی کو اپنی بیوی کے ساتھ بٹا کے گاڑی میں بھیج رہا ہے۔ بھابھی اور دیور کا کوئی پردہ نہیں، شوہر اور سالی کا کوئی پردہ نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، میری امت کے لوگوں 3 آدمی ہیں جو جنت میں نہیں جائیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کون ہے؟ اللہ کے نبی نے گنتی کیا، المدمن الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا، نمبر 2 الدیوس والرجل، اللہ اکبر، 3 آدمیوں کا نام گنایا اور جنت سے دور رکھا۔ نمبر 1 ہمیشہ شراب پینے والا، نمبر 2 دیوس، اور نمبر 3 مرد ہو کر عورت جیسی زندگی گزارنے والا۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث کے تعلق سے سوال کیا، اللہ کے نبی المدمن الخمر قد عرفنا، اللہ کے نبی ہمیشہ شراب پینے والا، اس کی بات تو ہماری کھوپڑی میں آ گئی، لیکن دیوس کا کیا مطلب ہے؟ دیوس کسے کہتے ہیں؟ مسجد میں پتہ نہیں یہاں کتنے دیوس بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا دل کے آئینے میں جھانک کے دیکھ لینا، کہیں آپ دیوس تو نہیں؟ اگر آپ دیوس ہیں تو مسجد سے اٹھنے سے پہلے اس کی توبہ کیجئے، دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کے بھی ماحول میں ارشاد فرمایا لا یبالی من دخل علی اہلہ، دیوس اس مرد کو کہتے ہیں جو مرد کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ اس کی عورت کے پاس کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ باقاعدہ بیٹھا ہے کٹے پہ، عورت کے پاس کون آ رہا ہے کون سو رہا ہے کون زنا کر رہا ہے کون جا رہا ہے، پرواہ نہیں۔ بیٹی کہاں جا رہی ہے کہاں آ رہی ہے، پرواہ نہیں۔ اور بہن کس سے بات کر رہی ہے کس سے بات نہیں کر رہی، پرواہ نہیں۔ اور عورتیں گھر کی پردہ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے، پرواہ ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ دیوس ہے جس نے اپنی زندگی اور ماتحتی میں بیوی کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، عورتوں کو آوارہ کیا، پردے کو تار تار کیا، عزت کو داغدار کیا، اسے پرواہ ہی نہیں کہ ایمان زندہ ہو یا مر جائے۔ یہ دیوس ہے اور یہ جنت میں نہیں جائے۔ آج ہمارے ماحول کا مطالعہ کیجئے نا، زنا کے لیے کس انداز سے سپورٹ کیا جائے۔ میری ماں بہنیں آپ کو برا لگتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن میری بات سے اللہ خوش ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ اسلام نے فرمایا ایک مرد اپنی خوشی اور جائز تکمیل کے لیے 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن عورتیں کتنی ہیں جن کو معلوم ہے میرا شوہر پڑوس کی بیوی کے ساتھ گپے چلا رہا ہے، عورت کو معلوم ہے میرا شوہر فلاں عورتوں سے میل جول کرتا ہے، اس کے باوجود بھی ارمان یہ ہے کہ میرا شوہر بھلے 4 عورتوں کے ساتھ رات گزارے لیکن نکاح کا حق یہ صرف مجھے ہی کو ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیز عورت کے دل میں آ رہی ہے تو پھر اندازہ لگاؤ زنا کے جرم میں کہیں تو بھی تو شامل نہیں میری بہن۔ اللہ اکبر، اس پہ بس نہیں کیا، اور بھی آپ کو بتاؤں کتنے جوان لڑکے ہیں نا جا کے کہاں تٹیوں پہ زنا کے اڈوں پہ سو کے آتے ہیں، پھر جب پتہ چلتا ہے شہر میں شور اٹھتا ہے، جوان بیٹوں کی مائیں سینے تان کے معاشرے میں اور گلی والوں سے لڑتی ہے، میرا بیٹا مردوہ ہے، وہ گاؤں میں گوبر کھندل کے آئے گا، گھر میں آ کے پیر دھو لے گا، تم اپنی بیٹیوں کا خیال رکھو جی۔ اللہ کون ہے؟ ماں ہے، جوان بیٹے کا سپورٹ کہ میرا بیٹا مرد ہے نا جی، مرد گاؤں میں گوبر کھندل کے آئے گا، گھر میں پیر دھول لے گا، تم اپنی بیگ بچوں کی حفاظت کرو۔ کوئی بیوہ ہے، شوہر مر گیا، رشتہ ٹوٹ گیا، اس کے گھر میں کوئی آتا جاتا ہے، پھر یہ گاؤں کی سڑیٹ بڈیاں بھی اسے دلاسا دیتی ہیں، رہنے دو جی اس کا مرد نہیں ہے نا، آنے جانے سے کیا ہوگا، اللہ معاف کرے۔ اس انداز سے زنا کو ترویج دلائی گئی۔ کتنے نوجوان ہیں زنا کے بازار کو گرم کرنے کے لیے کوئی بلاری جاتا ہے، کوئی آدونی جاتا ہے، غیرت مر چکی ہے۔ اسلام نے ایسی سخت اور ناپاک سزاؤں کو مقرر کیا اور زنا کو اتنا مشکل بنا دیا کہ اللہ اکبر کوئی کرنا چاہے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ لیکن زمانہ الٹا ہو گیا جناب، اگر کوئی زنا کرنا چاہے رات کے اجالے سے پہلے زنا ہو سکتا ہے، اگر کوئی نکاح کرنا چاہے سالیں اس امید میں گزر جاتی ہے کہ کس کا کمپو ڈبویا جائے، کس کا گھر نیلام کیا جائے اور کس کا گھر لوٹا جائے۔ میرے بھائیوں زنا مشکل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟
زنا آسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر کوئی زنا کرنا چاہے منٹوں میں زنا ہوگا جناب. اگر کوئی نکاح کرنا چاہے آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. لیکن قرآن نے ارشاد فرمایا اگر کوئی جوان مرد جوان عورت زنا کرے، اسلام نے سزا کیا مقرر کی؟ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. لوگو، جب کوئی جوان مرد اور جوان عورت زنا کرے اس کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ کیا ہے جی اس کی سزا؟ جی کتنے کوڑے؟ اللہ اکبر. غیر شادی شدہ جوان مرد جوان عورت اگر زنا کیے، رنگے ہاتھ پکڑے گئے گواہوں کے ساتھ، اسلام نے فرمایا ان دونوں کی پیٹھوں پہ 100 کوڑے برسا دو. اور انداز یہ ہونی چاہیے وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے اللہ والو، جب ان کی سزا دینے کا ماحول آئے، ترس نہ کھاؤ، خاندان نہ دیکھو، یہ نہ دیکھو یہ رمضان کی چندہ پٹی دیتا ہے، یہ ہمیں چندہ اور چائے پلاتا ہے. نہیں، اسلام کی اگر سچی تمہارے دل میں رمق ہے، اللہ کی ذات پہ ایمان ہے، آخرت کی ذات پہ ایمان ہے، ان کی سزا میں ترس نہ کھاؤ. پھر قرآن نے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور ان کو سزا دیتے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت سامنے ہونی چاہیے تاکہ یہ دردناک سزا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور رہتی زندگی تک یہ زنا کے قریب نہ جا سکے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ میری اور نوجوان نسل کی حفاظت فرما، اللہ ہر جھوپڑی اور محل کی حفاظت فرما. کیا فرمایا؟ اگر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے. کبھی بچوں پہ برسایا، کبھی بیٹیوں پہ برسایا؟ تم کو دیکھ کے آنکھ بند کر کے چلے آتے ہو نا. یہ کون سا دین ہے، یہ کون سی تبلیغ ہے؟ مجھے نہیں سمجھ. تمہارے موبائلوں کا مطالعہ کیجئے نا، بیویاں ہونے کے باوجود زنا کے اڈے نظر آتے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا اگر کوئی شادی شدہ مرد عورت زنا کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے جناب؟ ذرا زور سے بولے تاکہ یہاں بیٹھنے والے سب کو پتا چلے کہ کیا انجام ہے اس کا. شادی شدہ مرد و عورت اگر زنا کرے تو ان کا انجام کیا ہے اسلام؟ جی اللہ، آہستہ آواز آ رہی. کون سا پتھر؟ یہ کھڑی کا پتھر. ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنا ہو گیا. جمعہ کے خطبے نے آپ نے جمعہ کے خطبے میں سنا. ایک بار نہیں، نبی کی عدالت میں کتنی بار آئے؟ 4 بار آئے. کیا کہنے لگے؟ طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ مجھے پاک کیجئے. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں فیما اطہرک، اللہ کے بندے میں کس چیز اور گناہ سے میں تجھے پاک کروں؟ صحابی رسول کہتے ہیں طہرنی من الزنا، اللہ کے نبی مجھے زنا سے پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ اس کی نفس کی گواہی کے بعد صحابہ کو حکم دیا اذهبوا فرجموه. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، لے جاؤ صحابہ اس کو گڑھے میں گاڑ دو اور اسے پتھر مار مار کر اسے لہو لہان کر دو اور اس اطناس سے کتنے پتھرے مارو کہ اس کی جان تڑپ تڑپ کے نکل جائے. آج تم بہن بیٹیوں کو جھوپڑیوں میں ترساتے ہو. کتنی جوان بیٹیاں کلنک کے مارے، بدنامی کے مارے، زنا کے دھبے کے مارے آج تک ان کے رشتے نہیں آ رہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کتنی عورتیں زنا کے چکر میں بیوہ بن کے رہ گئی، کتنے بچے اس زنا کے چکر میں یتیم بن کے رہ گئے، کتنی محلوں میں آگ لگ گئی، کتنے گھر اجڑ گئے، کتنے نوجوان بگڑ گئے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس شادی شدہ ماعز بن مالک کو لے جاؤ، دفناؤ، مٹی میں گاڑ دو اور اس کے سر کو پتھروں سے سب مل کے اس انداز سے مارو، تڑپ کے چلا کے کر رہا کہ اس کے جسم سے اس کی روح نکل جائے اور سب کو پتا چلے شادی شدہ کے بعد زنا کرنے کا انجام زندگی نہیں موت ہے. اللہ، شادی شدہ اگر زنا کرے تو کیا کرنا؟ اللہ اللہ اکبر. شادی شدہ اگر زنا کرے تو اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. آج شادی شدہ کے تو بات دور ہے، بڈھے زنا کر رہے ہیں جناب.
جن کے پیر قبروں میں سوئے ہوئے ہیں. شاعر بھی کہتا ہے, کون کہتا ہے کہ بڈھا عشق نہیں کرتا؟ بڈھا عشق کرتا ہے تو شک نہیں کرتا. بڈھے عشق کرتے ہیں. تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, تین بد نصیب جن کو اللہ نہ بات کریں گے, جن کو اللہ نہ دیکھیں گے, نہ جن کو اللہ گناہوں سے صاف کریں گے, بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. چار چیزیں اللہ کے نبی نے تین آدمیوں کے لیے بیان فرمایا. نہ بات کریں گے, نہ دیکھیں گے, نہ گناہ سے پاک کریں گے, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ کے نبی نے تینوں آدمیوں کا تذکرہ کیا. شیخ زانی, اللہ کے نبی نے فرمایا بوڑھا اور بڈھا زنا کرنے والا, اللہ رب العالمین قیامت کے میدان میں نہ بات کریں گے, نہ دیکھیں گے, نہ گناہ سے پاک کریں گے, بلکہ اس کے لیے دردناک عذاب. نمبر 2, ملک کذاب, جھوٹا حکمران, جھوٹا صدر. یاد جاؤ, اللہ کی زمین پہ, اللہ کی دھرتی پہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو. فرمایا جھوٹا حکمران, زنا کرنے والا بڈھا انسان. نمبر 3, عائل مستکبر, اللہ کے نبی نے فرمایا 4 گھروں کی بھیک مانگ مانگ کے اپنی زندگی گزارنے والا اور پھر اسی زندگی پہ فخر کرنے والا فقیر. آپ نے اس کو بھی کبھی دیکھا ہے کہ فقیر بھی ہو اور فخر بھی کرے؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ بھی جنت میں نہیں. تو میرے بھائیوں, اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا کرنے والا بڈھا انسان جنت سے دور. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سجی ہوئی ہے. مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ما تقولون فی الزنا, اے صحابہ زنا کے بارے میں تمہاری کیا سوچ ہے؟ صحابہ کے بارے اللہ کے نبی پوچھ رہے جی, ما تقولون فی الزنا, اے صحابہ زنا کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے, کیا سوچ ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, صحابہ اکرام نے ارشاد فرمایا حرمہ اللہ و رسولہ. اللہ کے نبی یہ بھی کوئی پوچھنے کا سوال ہے؟ زنا وہ ایسی خبیث چیز ہے جسے اللہ اور اس کا رسول حرام کر دیا ہے. پھر فرمایا فَوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وہ صرف حرام ہی نہیں, قیامت کی دیواروں تک وہ حرام ہی رہے گی. زنا صحابہ اکرام نے اس کو سمجھا تھا. آج بچے جوان ہیں نا, مولانا شادی تک کر لیں گے, شادی کے بعد توبہ کر لیں گے. آج کی ماں, آج کے اولاد, آج کے ماں باپ, والدین بھی ہیں نا, جوان بچہ ہے جی, شادی تک جو کرنا ہے کر لے گا, بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا, سنبھلے گا, سدھرے گا. نہیں, کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. اس انداز سے درندوں کی طرح اپنے جوان لڑکوں اور لڑکیوں کی پرورش کرنے والے ماں باپوں, کان کھول کر سن لو, جب اللہ کی عدالت لگے گی, اللہ کی عدالت میں اللہ تمہیں کھڑا کر کے پوچھے گا تم نے اپنی ذمہ داری کا حق کہاں تک ادا کیا. اگر تم نے جوان بچوں کو زنا کے اڈے پہ چھوڑ دیا, جوان لڑکیوں کو موبائل کے بازار میں ڈھکیل دیا, جاگ جاؤ, تمہیں اللہ کی عدالت میں ایک ایک پل کا, ایک ایک گناہ کا حساب دینا ہوگا. تو الغل بتلا یہ رہا تھا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی زنا حرام ہی نہیں ہے بلکہ قیامت کی صبح تک حرام ہے. پھر اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر ایک بات کہی. فرمایا وَإِن يَزْنِ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ أَيْسَرَ عَلَيْهِ أَن يَزْنِي بِإِمْرَأَةِ جَارِهِ. اللہ اکبر. آج تلاش میں رہنا, اس کا عورت کب باہر جائے گا, میں اس عورت کے گھر میں کب گھسوں گا, میرا پڑوس کا مرد کب گھر سے نکلے گا, کب اس کے ساتھ میں شباشی کروں گا, کب فلاں کی بیٹی تنہا ہوگی, میں اس کی عزت کو تار تار کروں گا, کب کلاں کے گھر کے مرد کب باہر جائیں گے, میں اس کے بستر کو گندا کروں گا. نا, اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کے سامنے زنا کی بات بیان کرتے فرمایا اے صحابہ اکرام, تم میں سے اگر کوئی انسان اپنی پڑوس کی عورت کے ساتھ زنا کیا, اپنی پڑوس کی عورت کے ساتھ زنا کیا, اس کا گناہ اور اس کا عذاب اس قدر خطرناک ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اَن يَزْنِ الرَّجُلُ
الرجل بامرأة جاره، اگر کوئی مرد اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کیا، اس کا گناہ اتنا خطرناک ہے جتنا ایک انسان 10 رنڈیوں کے ساتھ زنا کرے تو اس سے بھی بڑا گناہ اپنی پڑوسی کی ایک عورت کے ساتھ زنا کرنے کا ہے۔ 10 رنڈیوں کے ساتھ اگر کوئی انسان زنا کر دیا ہے، اس سے بھی بڑا گناہ کون سا ہے؟ ذرا زور سے بولو نا۔ ہاں، پڑوس کا شوہر نہیں ہے، دروازے کو دستک دیا نہ دیا کرو، مس کال نہ مارا کرو، سلیب پہ کھڑے ہو کر پترے نہ پھینکو، ہنسی مذاق کے خراٹے نہ لاؤ، اس کے گھر کی عزت کو تار تار نہ کرو۔ اس چیز کو یاد رکھو، تم نے اگر 10 عورتوں کے ساتھ 100 کے زنا کیا ہے، لیکن پڑوس کی ایک عورت کی عزت کو تم نے داغدار کیا ہے، تو اس ایک زنا کا گناہ 10 رنڈیوں سے زنا کے برابر سے بھاری۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس پہ بس نہیں کیا، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان زنا کے اڈوں پہ جاتا ہے، زنا کرتا ہے، دھیرے دھیرے اس کا ایمان مرنے لگتا ہے، دل سے نکل جاتا ہے۔ آج مسلمان کہتا ہے نہیں زنا کروں گا، مزہ آئے گا، یہ بڑا اچھا راستہ ہے، تسکین کا راستہ ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ اکبر، کتنی گہری بات بیان فرمایا، وَإِنَّ الزَّانِي لَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ اے میری امت کے لوگوں، جب تم نماز بھی پڑھتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، زکوٰۃ بھی دیتے ہو، لیکن کسی عورت کی عزت کو داغدار بنانے کے لیے جب زنا کی طرف چلتے ہو اور دونوں ایک ساتھ سو جاتے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن، اس وقت تمہارا ایمان تم سے جدا ہو جاتا ہے۔ زنا کرتے وقت ایمان نہیں رہتا، تو پھر اپنے آئینے میں دیکھ لو نا، میں نے کیا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آہستہ آہستہ زنا کرنے والے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، یہاں تک کہ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین ہر بے قرار کی دعا قبول فرماتا ہے، اللہ رب العالمین ہر پکارنے والی کی پکار کو قبول فرماتا ہے، اللہ رب العالمین ہر سوال کرنے والے کا سوال کا جواب دیتا ہے، لیکن زنا کرنے والے کی دعا اللہ اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک یہ زنا سے توبہ نہ کرے۔ رمضان کا مہینہ ہے جناب، رو کے دعا کرو، وطر میں مولوی صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے رو، گھروں میں دعا کرو، مولوی صاحب کو دعوت کھلا کے دعا لو، ان کو صدقہ کر کے دعا لو، لیکن آؤ میں تمہیں حدیث سناتا ہوں۔ تفتح ابواب السماء نصف اللیل، اللہ کے نبی نے فرمایا جب آدھی رات یا رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس پہر میں آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، حل من داء فاستجاب لہ، کوئی ہے پکارنے والا، آج اس کی پکار کا لاج رکھا جائے گا، حل من سائل فیوتا، آج کوئی ہے سوال کرنے والا، اس کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ تیسرا سوال اٹھتا ہے وحل من سائل فیوتا وحل من مکروب فیفرج عنہ، ہے کوئی بے قرار مصیبت میں پھنسا ہوا دعا کرے، اس کی مصیبت اللہ دور کر دے۔ یہ آواز کب آتی ہے معلوم؟ کب آتی ہے؟ رات میں آتی ہے میرے بھائیو، رات میں آتی ہے۔ تمہیں تو موبائل میں صبح و شام گانے کی آواز آتی ہوگی، لیکن اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی آواز رات میں آتی ہے۔ ہے کوئی پکارنے والا، پکار کے دیکھ، ہے کوئی سوال کرنے والا، کر کے دیکھ، ہے کوئی مصیبت میں پڑا ہوا انسان، بلا کے دیکھ۔ میں نہ آؤں تو کہنا، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی ارشاد فرماتے وَلَا يَبْقَى مُسْلِمٌ يَدْعُو بِهِ بِدَعْوَةٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا الزَّانِيَ، اللہ رب العالمین رات کی اس آخری پہر میں اپنے بے قرار سوال کرنے والے، محتاج پکارنے والے سب بندوں کی دعا قبول کرتے ہیں، لیکن زنا کرنے والے مرد اور عورت کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے۔ آسمان کے دروازے، توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جناب، توبہ کے دروازے، اور اس پہ بسنے کی آؤ تمہیں میں آپ کو بتاؤں، اللہ کا عذاب اس قوم پہ واجب ہو جاتا ہے جو قوم زنا میں ملوث ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ قد احلوا بانفسهم عذاب اللہ، لوگوں جس بستی میں زنا عام ہوگا،
سود عام ہوگا، وہ اس بستی کے لیے اللہ کا عذاب حلال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کی بستی میں اگر زنا ہے، آپ کی بستی میں اگر سود ہے، پھر آپ پہ بجلیاں پڑے، یا آپ کے اوپر بھوچال آئے، یا آپ کی زمین ہلا دی جائے، یا آپ کے اوپر پتھر برسے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں تمہاری۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس قریے کے لوگ زنا میں مبتلا ہو جائیں، سود خور بن جائیں، اس قوم نے خود اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہے۔ اب شکایت کوئی نہ کرنا، ان دو گناہوں کو جب تک نہ چھوڑیں گے اللہ کے عذاب کے کوڑے برستے رہے۔ اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابانی معجلانی عقوبتہما فی الدنیا، لوگوں ہر گناہ کی سزا اللہ قیامت میں دے دے گا، لیکن دو گناہ ہیں جس کی سزا کو اللہ قیامت سے ہٹا کے دنیا میں جلدی کر دیا۔ اللہ، ہر گناہ کی سزا کب ملے گی؟ کب ملے گی جی؟ آخرت میں نا۔ پیارے نبی کہتے ہیں دو گناہ اگر دنیا میں کرو گے آخرت کا انتظار نہ کرو، یہ دو گناہ تمہیں دنیا میں چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ فرمایا اللہ اکبر البغی والعقوق، اللہ اکبر۔ دو گناہوں کو اللہ رب العالمین نے آخرت سے ہٹایا اور اس کو دنیا میں جلدی کی، اور اس کو سزا دینے کے لیے دو گناہ سے اگر انسان دنیا میں کر لیتا ہے موت سے پہلے اس کا برا انجام ہوتا ہے۔ نمبر 1 زنا ہے، نمبر 2 ماں باپ کی دل آزاری کرنے والا نوجوان۔ دونوں چیزیں نوجوانوں میں ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں ہے میرے بھائی؟ ہاں، ماں باپ کا دل دکھاؤ، اس کی جگر کی چھلنیاں کرو، تمہیں موت سے پہلے یہ چیز دیکھنے کو ملے گی۔ کما تدین و تدان، آج جیسا سلوک تم اپنی ماں کے ساتھ کرو گے کل وہی بچے تمہارے ساتھ وہ سلوک کر کے دکھائیں گے۔ آج جا کے کسی کی بیٹی کی عزت کو تار تار کرو گے، کوئی تیری بیٹی کی عزت کو تار تار کرے گا۔ آج جا کے کسی کی بہن کے بستر کو ناپاک بناؤ گے، کل تیری بہن کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ اگر کسی کی غیر موجودگی میں کسی کی بیوی پہ عزت ہاتھ ڈالنے والے، یہ دن دور نہیں کل کوئی تیری بیوی کے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا۔ آج کسی کے ساتھ سو کے رات بٹھانے والے، کل تیری گھر کی عورتوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا۔ اس انداز سے میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا آخرت سے پہلے دو گناہ کا عذاب اللہ دنیا میں دیتا ہے۔ ایک ماں باپ کی دل آزاری کرنے والا، نمبر 2 بہن بیٹیوں کی عزت لوٹنے والا، ان کے گریبان نوچنے والا، ان کے ساتھ اپنی زنا کی ہوس پوری کرنے والا درندہ۔ یہ دو ایسے مجرم ہیں جن کی سزا اللہ دنیا ہی میں دے دیتا۔ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور صحابی رسول کہتے ہیں ابن عباس ولا فشزنا فی قوم قط الا کثر فیہم الموت۔ ہلگندہ کے مسلمانوں، اگر تمہارے بستی میں کوئی نوجوان پٹ پٹ مرنے لگے، اگر کوئی عورتیں جھٹ جھٹ مرنے لگے، اگر تمہارے گاؤں میں زیادہ جنازے اٹھنے لگے، قبرستان بھرنے لگے، مجھے اور آپ کو ابن عباس نے سمجھایا لوگوں جب تمہارے گاؤں میں جنازے اٹھنے لگے، لوگ مرنے لگے، قبرستان بھرنے لگے، تو یاد رکھ لیا کرو جس قوم میں زنا زیادہ ہوگا اللہ اس قوم میں جنازے اٹھا کے رہے گا۔ جس قوم میں زنا زیادہ ہوگا وہاں جنازے زیادہ اٹھیں گے جناب۔ بچے بیوہ ہو جائیں، بچے یتیم ہو جائیں گے، عورتیں بیوہ ہو جائیں گے، ماں باپ بے سہارا ہوں گے، گھر اجڑ جائیں گے، جھونپڑیاں گر جائیں گے، محل نیلام ہو جائیں گے۔ یہی چیز کو اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو سمجھایا، زنا کو معمولی نہ سمجھو۔ جب زنا کا بازار گرم ہوتا ہے تمہاری زندگی جنازوں میں بدل جاتی ہے جناب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جلس الی فراش المغیبہ، کوئی مرد غیر حاضر ہے اور تو جا کے اس کی بیوی کے قدموں پہ لیٹ گیا، اس کا عاشق بن گیا، گرویدہ بن گیا، اس کا شوہر غیر موجود، غیر حاضر ہے، اور کوئی انسان، اللہ کے نبی نے اس کی بھی وضاحت کی، ایک زمانہ آئے گا لوگ دوسروں کی بیویوں کے بستر پہ راج کریں گے،
لوگ دوسروں کی بیویوں پہ راج کریں گے، لوگ دوسروں کی بیویوں پہ اپنی گاڑی پہ بٹھا کے جائیں گے، لوگ دوسروں کی بیویوں کو اپنے لیے حلال سمجھیں گے، لوگ دوسروں کی بیویوں کو عزت سے کھلواڑ کریں گے، لوگ دوسروں کی بیویوں سے اپنی پیاس بجھائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من جلس علی فراش المغیبہ، اگر غیر حاضر مرد کی عورت کے پاس تم میں کا کوئی انسان بیٹھ گیا، اللہ کی قسم یحشو سواد فی عصادی یوم القیامہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے قیامت کے میدان میں زہریلے سانپوں میں سے کسی زہریلے سانپ نے اسے ڈھس دیا ہو۔ اللہ اکبر، مزے لو مزے لو، یہ دنیا بھی کتنی مختصر ہے نا، نہ باغ باہیں نہ پاس باہیں، میں کس سے پوچھوں ہے ماجرا کیا، نہ باغ باہیں نہ پاس باہیں، میں کس سے پوچھوں ہے ماجرا کیا، نظر اٹھا کے جدھر بھی دیکھوں چمن میں شعلے بھڑک رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ننگا بازار، یہ زنا کا بازار، یہ عشق کا بازار، یہ موبائل کا بازار۔ لوگ تو کہتے ہیں نا مولوی صاحب جانے دیجئے، ابھی تو بچی ہے۔ بہت سارے لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، مولوی صاحب یہ پردے وردے کی بات چھوڑیے نا، دل صاف ہے تو سب کچھ۔ کیا میرا اور آپ کا دل حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ پاک ہو گیا؟ اللہ اکبر، ساتوں دروازے بند کیا گھر کے، محل کے ساتوں دروازے کو بند کرتی ہے، ساتوں دروازے کو بند کرنے کے بعد کہتی ہے ہائی تلک، لپسٹک لگا لی ہوں، کریم بھی لگا لیا، پاؤڈر بھی لگا لیا، بیوٹی پارلر بھی ہو گیا، بنو سنگار بھی ہو گیا، جوانی کا جوش، حسن کا شباب، یوسف ہائی تلک، محل کے سارے دروازے بند ہے، آ جا۔ نوجوان صرف ایک میسج کا انتظار ہے نا، وہ بلائے تو بھاگ جائے، چپل بھی نہ پہنے۔ اتنا ایمان کمزور ہو گیا، محل کے ساتھ دروازے بند، بلانے والی کون ہے؟ او پلما یلما نہیں، کون ہے؟ زلیخا جی، حسینہ بادشاہ کی، ہاں بادشاہ کی بیوی بلا رہی ہے، اور انداز کیا ہے محل میں؟ ہائی تلک۔ یوسف علیہ السلام وہ بھی جوان تھے ہماری طرح، انہوں نے کوئی ہنسی مذاق اور مسکرے نہیں کیا۔ قال معاذ اللہ، اے زلیخا تو نے دروازوں کو بند کر کے، اپنی آنکھوں کو تو بند کر کے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ مجھے بادشاہ نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس کا کیا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ساتوں آسمانوں کے اوپر بھی ساتوں دروازوں کے اندر دیکھتا ہے۔ دل کانپ اٹھا، اس کے بعد اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہ اس کی محبت سے بہتر مجھے جیل میں ڈال دے۔ کس کی محبت سے؟ ہاں، زنا سے بچنے کے لیے کیا کہا تھا؟ اللہ اس کی محبت سے بہتر جیل ہے، اور یہاں نوجوان کہتا ہے چاہے جیل میں بھی گیا تو میں زنا کر کچھ جاتا۔ یہ ہٹ دھرمی ہے، کیوں نہیں؟ مزہ آنا یہی بات کہا، ربی اے پاک پروردگار مجھے زنا سے بہتر جیل ہے۔ کیا ہے؟ جیل ہے جی، اللہ اکبر، کہا زنا سے بہتر جیل ہے۔ اے اللہ تو اگر زلیخا کے فتنے سے تو نہیں بچائے گا، پھر یوسف علیہ السلام جیسا پیغمبر بھی اس کے فتنے سے بچ نہیں بچا پائے گا۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور ایک پیغمبر ہو کر اس کے فتنے میں پڑ کر جاہل بن جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا ہے؟ عورتوں کا فتنہ ہے جی، عورتوں کا فتنہ۔ پیغمبر بھی کہہ رہا ہے اللہ تو بچائے گا بچ جاؤں گا، میں بچنا چاہوں تو بھی نہ بچ سکوں گا، اگر میں نبی ہوں تو نہ بچائے گا، جاہل بن جاؤں۔ اور آج کا مسلمان کہتا ہے دل پاک رہا تو بس۔ کتنی پیاری انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا الحمد، اللہ کے نبی ایک عورت ہے، دیور کا کیا کریں گے؟ دیور سے بھی پردہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم دیور کی بات کرتے ہو، الہم والموت، یہ دیور نہیں، یہ تمہاری موت ہے، موت۔ موت سے جس طرح بھاگتے بچتے ہو، دیور سے بھی اسی طرح بچ جاؤ، تمہاری عزت بچ جائے۔ آج ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھابھی کے ساتھ دیور بھاگ کے گیا ہے جناب، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سنا ہے۔ بھائی کے ساتھ بھائی کی بیوی، پڑوس کی بیوی کے ساتھ اس کا شوہر، پڑوسیوں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، کتنے رکشہ ڈرائیوروں کے ساتھ کتنے عشق و معشوقے کے بازار،
کوئی اس کے شوہر کے ساتھ اس کی بیوی، اس کے شوہر کے ساتھ اس کی بیوی، بچے یتیم ہو گئے جی، یہ کون سی درندے والی زندگی ہے؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے برا راستہ ہے میرے بندھو، برا راستہ ہے، انجام برا ہے، بچ جاؤ۔ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث بیان کر کے بات کو ختم کر دوں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، خواب میں اللہ کے نبی نے دیکھا ایک تنور ہے، اس میں آگ ابل رہی ہے، ابلتی ہوئی آگ میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں ایک ساتھ ابلے جا رہی ہیں۔ اللہ، آج زنا کا تو وہی ماحول ہے نا، ننگے بستر پہ ایک دوسرے کے ساتھ ابلے جاؤ۔ اور اللہ کے نبی نے دیکھا نا، اللہ اکبر، خواب میں دیکھتے ہیں تندور کی انگار میں ننگے مرد عورتیں ایک دوسرے پہ ایسے ایک ساتھ ابلی جا رہی ہیں۔ پوچھا اللہ کے نبی نے یہ کون ہے؟ جبرائیل و میکائیل نے میرے نبی کو بتایا، اللہ کے نبی یہ ننگے مرد اور عورت ایک ساتھ جو ہے آگ کے انگاروں پہ اچھل رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں ننگے ہو کر ایک ہی بستر پہ زنا کیا کرتے۔ کرو زنا، فیشن سمجھو نا، اس کو گناہ نہ سمجھو۔ اللہ اکبر، کتنے سخت ہو گئے ہیں ہمارے دل۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وقت تو بہت ہو چکا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کل کا درس بھی آج دونوں کا ایک ہو گیا ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا کروں اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور آپ تماموں کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے، زنا سے بال بچ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جوان مرد اور جوان لڑکیوں کی اللہ جو شادی نہیں ہوئی ہے، اللہ شادیوں کا سامان مہیا فرما کے زنا سے ان کو محفوظ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں زنا سے نفرت ہمارے دلوں میں عطا فرما، نکاح کا شوق نصیب فرما، ہمارے جوڑوں میں الفت و محبت عطا فرما۔ اللہ زنا کا ہر وہ دروازہ جو ہمیں زنا تک اور گناہ تک لے جاتا ہے اس کو توڑنے، ایمان کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔